اقبال کہتے ہیں تھے ہم ہی ایک، اے اللہ تھے ہم ہی ایک تیرے مار کا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دیں اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم ہی چھاؤں میں تلواروں کی، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے ہیں، دیکھ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، اور تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازوئے مسلم نے کیا کام تیرا۔ اور پھر جواب شکوہ میں مشال بہن کو ادھر بٹھا دیں، جواب شکوہ میں کہتے ہیں ایک مسلمان کو جو کہ اپنی قسمت پہ نازا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کیا پھر ہم نے وہ کیا، جناب جواب شکوہ میں ایک تھپڑ رسید ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہو کہ کوئی باہر سے آئے گا اور عافیہ صدیقی کو واپس لائے گا۔ Why don't you؟ کوئی باہر سے آئے گا اور وہ کشمیر کی مظلوم بہن کی آواز بنے گا۔ Why don't you؟ دوستان ذی وقار، آج یہ چیز بہت کلیئر ہونی چاہیے۔ میں جب حضرت اقبال سے اس دور میں پوچھا گیا تھا، مشکل حالات ہیں، اور پوچھا گیا کہ جناب اب سلطنت عثمانیہ پہ زوال آ گیا، اب کیا ہوگا، اب تو ہم مر جائیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا، صبح ہونے سے پہلے ہزاروں ستاروں کو قتل کرنا پڑتا ہے تب جا کے صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے۔ تو یہ جو قربانیاں ہمارے مقبوضہ کے بھائی ہماری بہنیں دے رہی ہیں دوستان ذی وقار، ہم نے ان قربانیوں کو کبھی راگاں نہیں جانے دینا۔ آج جو وہ خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے وہاں پہ، اس کا جواب ہمیں دینے کی ضرورت ہے۔ اینٹ انہوں نے پھینک دی ہے وزیر اعظم صاحب، اب قوم پتھر کا انتظار کر رہی ہے کہ وہ پتھر سے کس طریقے سے جواب دیا جائے گا۔ انٹرنیشنل لیول پہ جو ڈپلومیسی ہے، ڈپلومیٹک معاملات ہیں، وہ بہت اچھے چل رہے ہیں، لیکن ان معاملات پہ بہت غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج تک کتنے کیسز ہوئے، مجھے کوئی ایک قرارداد دکھا دیں اقوام متحدہ کی جس سے کسی مسلمان کا بھلا ہوا ہو۔ ہمیشہ ثالثی کا کردار تب ادا کیا گیا جب مسلمانوں کے گھر تباہ اور مسمار کر دیے گئے، اور اس کے بعد جب مسلمان کنکر اٹھانے لگ جاتا ہے تو پھر کہا جاتا ہے جنگ بندی کرا دی جائے، لیکن جو گھر مسمار ہوئے، جو عورتوں کی عزت پامال ہوئی، اس کا ازالہ کون بھگتے گا؟ دوستان ذی وقار، آپ لوگوں سے کیا امیدیں وابستہ ہیں؟ آپ نوجوانوں سے، پاکستانیوں سے، اقوام عالم کو وہ یہ امیدیں وابستہ ہیں کہ جناب جب پاکستان ایٹمی قوت بنا تھا تو موروکو سے لے کے انڈونیشیا تک جشن منایا گیا تھا، اور ایک فلسطینی بچہ کنکر اٹھا کے اسرائیلی توپوں کی طرف رخ کر کے کہتا تھا کہ ڈو ناٹ لک ایٹ دا اسٹون ان مائی ہینڈ، لک ایٹ دا ایٹم بم ان پاکستان۔ دوستان ذی وقار، وہ امیدیں وابستہ ہیں، آج ہمیں ان امیدوں پر پورا اترنے کی ضرورت ہے۔ مسئلہ کشمیر کا معاملہ کشمیریوں کا نہیں، یہ جو ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ کشمیریوں کی جنگ ہے، کشمیری لڑیں گے، ہم اس سٹیٹمنٹ کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ یہ جنگ کشمیریوں کی نہیں، یہ ہماری جنگ ہے اور یہ ہم لڑیں گے۔ یہ اس میں پارٹی سے بالا تر ہو کے ہم کسی سیاستدان کے فالوور بعد میں، پہلے ہم رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے فالوورز ہیں جنہوں نے کبھی ظلم کے آگے خاموشی اختیار نہیں کی۔ دوستان ذی وقار، آج میں شکر گزار ہوں کہ ہمارے پاس سید علی شاہ گیلانی صاحب کے فیملی ممبرز موجود ہیں، آپا آسیہ اندرابی صاحب کے صاحبزادے موجود ہیں، یاسین ملک صاحب کے اہلیہ موجود ہیں۔ میں شکر گزار ہوں کہ یہ مقبوضہ کے لوگ جو آج یہاں پر موجود ہیں، آج ہمیں ان سے وہ اظہار یکجہتی کرنا ہوگا، اور ون بائی ون میں ہر کشمیری فریڈم فائٹر کا نام لوں گا اور آپ لوگوں نے تالیاں بجا کے اس کو خراج تحسین پیش کرنا ہوگا، اور یہی میسج ہم انڈین آکوپائڈ کشمیر تک پہنچانا چاہیں گے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ نمبر 1 از سید علی شاہ گیلانی۔ نمبر 2 میر وائز عمر فاروق۔ نمبر 3 آپا آسیہ اندرابی۔
and then Yasin Malik, and then Masarrat Alam Bhatt, and then Sayyid Shabir Shah. آج ہم انہیں کہنا چاہیں گے کہ ہماری رگوں میں دوڑتا ہوا خون، اس کا تعلق کشمیر سے ہے، ہماری سانسیں آپ کے ساتھ ہیں، ہمارے دل آپ کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی مرتے دم تک ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. اور دوبارہ یہ پیغام ہم اپنی حکومت سے بھی کہنا چاہیں گے کہ جناب اب پریکٹیکل سٹیپس پہ آنے کی ضرورت ہے، اور ٹرمپ کو، اقوام متحدہ کو بتانے کی ضرورت ہے کہ جناب ایک لمٹ ہے کہ ہم اپنی قوم کے ایموشنز کو کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا جب یہ لمٹ کراس ہو جائے گی، یہ ایموشنز کنٹرول نہیں ہو سکیں گے، پھر یہ قوم شاید ہماری اجازت کے بغیر، ہمارے کہے بغیر وہ بارڈر کراس کرنا بھی جانتی ہے، جس طریقے سے 1948 میں ہمارے فاٹا کے لوگوں نے کشمیر کا آدھا حصہ آزاد کرا کے دیا تھا. اللہ تعالیٰ اسلام اور پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.